بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کے پہلے سیشن میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، عربی زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ عربی زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ٹیچر اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا جواب بتا سکتے ہیں۔ عربی زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ آپ کو اسکرین پہ سوال نظر آ رہا ہے، جو اس کا جواب جانتے ہیں اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ 29 سر۔ 29، ماشاء اللہ، بہت خوب، بالکل صحیح جواب، 39 سر۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ، صحیح جواب ہے۔ عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد ہے 29۔ عربی زبان میں حروف کے نام اور آواز میں کیا فرق ہے؟ کوئی ٹیچر اس سوال کا جواب جانتے ہو تو وہ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اب کی اسکرین پہ دوسرا سوال ہے، عربی زبان میں حروف کے نام اور آواز میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان کے حروف کے جو نام ہیں وہ ان حروف کی پہچان کے حوالے سے ہے، ان حروف کی پہچان ہوتی ہے، اور آواز ان حروف کی پرناؤنسیشن کے حوالے سے، ادائی کے حوالے سے ان کی حرکت کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ زبر زیر یا پیش ہو تو مختصر آواز ادا ہوتی ہے، اسی طرح سے کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت ان پہ ہو تو تھوڑا سا کھینچ کے یا لمبا کر کے آواز ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر حروف کے اوپر تنوین میں سے کوئی حرکت ہو تو وہاں پر ہم ناک میں آواز لے جا کر ادا کرتے ہیں۔ عربی حروف تہجی کی یہ ایک روایتی ترتیب ہے، اس ترتیب کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ عربی حروف تہجی کی اس روایتی ترتیب میں حروف کی تعداد 29 ہے، اور یہ ترتیب ہے شکلوں کے اعتبار سے، اس کو شکلوں کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، مطلب جو ایک جیسی ملتی جلتی اشکال ہیں پہلے ان کے گروپس بنائے گئے۔ یہاں پہ دیکھیں با تا ثا ملتی جلتی اشکال ہیں، اس کا ایک گروپ ہے۔ اسی طرح سے جیم ح خ اس کا ایک گروپ ہے، ان کو خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دال ذال ان کا ایک گروپ ہے، اور را ز ان کا ایک گروپ ہے، سین شین ان کا ایک الگ گروپ ہے۔ تو ان میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گروپ بھی اس ترتیب سے کیوں ہے، مطلب کوئی اور گروپ پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ با تا ثا یہ گروپ ہی پہلے کیوں ہے، اور اس گروپ کے بعد جیم ح خ اسپیسیفکلی یہی گروپ کیوں ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس میں آسان شکلیں جو ہیں تعداد کے لحاظ سے زیادہ، تعداد کے لحاظ سے ایک جیسی شکلیں ان کو پہلے لیا گیا ہے، جیسے کہ با تا ثا ایک جیسی شکل ہے اور 3 حروف ہیں، اور دیگر گروپس میں 3 حروف ہمیں نظر نہیں آتے ایک جیسے۔ ایسے ہی جیم ح خ میں 3 حروف نظر آتے ہیں، تو با تا ثا اور جیم ح خ ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو با کی شکل نسبتاً جیم کی شکل سے آسان ہے، لہٰذا با کی شکل با تا ثا یہ گروپ پہلے ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور پھر جیم ح خ کا گروپ۔ اسی طرح سے پھر دال ذال را ز سین شین ان میں اگر ہم دیکھیں تو 2 کی تعداد میں ان گروپس میں حروف ہیں، اور ان حروف کی اگر ہم شکلوں کو بغور دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دال کی شکل نسبتاً آسان ہے باقی شکلوں سے، اس لیے اس کو ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکھا گیا۔ پھر را کی شکل کو اس کا گروپ آ گیا، اور پھر اسی طرح سے سین صاد
اور عین، یہ ترتیب اسی اعتبار سے ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ حروف تہجی کی یہ روایتی ترتیب کس اعتبار سے ہے، تو آپ آسان لفظوں میں جواب دے سکتے ہیں کہ حروف تہجی کی یہ روایتی ترتیب شکلوں کے اعتبار سے ہے اور تعداد کے لحاظ سے ایک جیسی شکلوں کو ترتیب دیا گیا ہے آسان سے مشکل کی جانب۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم حروف تہجی کے ان ناموں کو پڑھنے کے حوالے سے اکثر لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں۔ وہ عمومی غلطیاں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہم اس کی درست ادائی حروف کے ناموں کی عربی حروف تہجی کی جو روایتی ترتیب ہے وہ بھی جانیں گے کہ اس کو درست انداز میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ ان حروف کو نام پڑھتے ہوئے، یعنی کہ کوئی بھی آپ ہماری کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بک سے بچوں کو پڑھا رہے ہوں، یا نورانی قاعدے سے پڑھا رہے ہوں، یا مدنی قاعدے سے یا قرآنی قاعدے سے آپ پڑھا رہے ہوں، کسی بھی قاعدے سے آپ تدریس کا جو ہے فرض ادا کر رہے ہوں، آپ اکثر لوگ جو ہے عمومی طور پہ اس میں ایک غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حروف کے ناموں کو کھینچ کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کس حرف کو کتنی مقدار لمبا کرنا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی جیسی مقدار سب کو کھینچ دیتے ہیں یا سب کو مختصر پڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ان کو ایسے پڑھ دیتا ہے با تا سا جیم ہا خا، ایک ہی جیسا، ایک ہی مقدار، یعنی ایک ہی چھڑی سے آنکھنے کی بات ہو جاتی ہے، ایک ہی جیسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جتنا لمبا با کو کیا ہے اتنا ہی لمبا دال کو کر رہا ہے، اتنا ہی لمبا جو ہے وہ طا کو کر رہا ہے، اتنا ہی لمبا جو ہے وہ قاف کو کر رہا ہے۔ تو اس کو فرق سمجھیں کہ کس حرف کو کتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے۔ آسان سا فارمولہ ہے، آپ میں سے اکثر ٹیچرز جنہوں نے میری ٹریننگز پہلے اٹینڈ کی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بتایا ہے بار بار، جس حرف کے نام میں، یہاں پہ آپ اس ایرو پہ غور کریں، با ہے، تو با کے نام پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے نام میں دو حروف آتے ہیں، با اور الف۔ با اور الف یہ دو حروف مل کے اسے ایک حرف کا نام بنتا ہے۔ تو جس حرف کے نام میں دو حروف ہوں ان کو دو الف کے برابر، یا کہہ لیں کھڑی حرکت کے برابر کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ با، اس کو ہم نے کھڑی حرکت جتنا یہ دو الف کے برابر لمبا کیا۔ تا میں بھی دو حروف ہیں تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے لمبا کریں گے، تا، اسی طرح سے سا۔ جیم، جیم کے نام میں تین حروف ہیں، جیم، یا اور میم، تو اس کو ہم تین حرکات کے برابر کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تین حرکات یا کھڑی زبر سے تھوڑا سا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ جتنا ہم نے کھڑی زبر کو کھینچنا ہے، کھڑی زبر کو جتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اس سے تھوڑی مقدار زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے کہ جیم، 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 سیج۔ اب ہے ہا، تو اس کے نام میں دو حروف ہیں تو اس کو بھی کم لمبا یعنی تھوڑا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرق سمجھ میں آ گیا۔ اب اس فارمولے کے تحت پوری حروف تہجی جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اس اصول میں دو حروف کو استثناء حاصل ہے، دو حروف اس اصول سے مستثنیٰ ہیں، الف اور حمزہ۔ الف کے نام میں بھی تین حروف آتے ہیں لیکن حمزہ کے نام میں چار حروف آتے ہیں، لیکن ان دونوں حروف کو استثناء حاصل ہے، ان کو ہم نرمی سے ہی پڑھیں گے، جیسے الف، اس کو لمبا نہیں کریں گے، ایسے ہی حمزہ، اس کو بھی نرمی سے ہی پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے، لمبا نہیں کیا جائے گا، اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں تک بات واضح ہے جی، سب کو سمجھ میں آ گئی، بات کلیئر ہے؟
جی سر آگے سر. ماشاء اللہ، بہت بہت خوب، آگے بڑھیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس حروف تہجی کی صوتی ترتیب. یاد رکھیے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے، روایتی ترتیب، اس ترتیب کے مطابق ہم سالوں سے، صدیوں سے پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، سیکھ اور سکھا رہے ہیں. تو یہ صوتی ترتیب بچے کے لیے ایک نئی ترتیب جو ہے وہ لائی گئی، یہ بچے کے لیے مشکل ہوگی. تو اس ترتیب میں اس کو کس اعتبار سے ترتیب دیا گیا، وہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ جو روایتی ترتیب ہے، الف با تا ثا، یہ ترتیب جس کے مطابق ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ بھی نزولی ترتیب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ حروف اس ترتیب میں، حروف سبھی یہ حروف جو ہے عربی میں نازل شدہ ہیں، کیونکہ انہی حروف سے مل کر قرآن پاک کے الفاظ بنے. حروف تو نزولی ہیں، ترتیب کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب بہت بعد میں دی گئی ہے. اور اس ترتیب کو سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے، کیا سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے؟ لکھنا اور پڑھنا. کوئی عبارت لکھنا اور کسی لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنے کے حوالے سے، اصل میں لکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے حوالے سے حروف تہجی کی یہ ترتیب دی گئی ہے. لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں مخارج اور صفات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اس خطۂ ارضی میں، ہمارے معاشرے میں، لوگوں میں جو کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اردو زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اردو میں یہ ترتیب آسانی سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک میں اردو کی طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے عربی کی بجائے اردو حروف تہجی کو سیکھنے کے حوالے سے. تو ہم نے چونکہ بچوں کے مخارج درست کروانے ہیں، ان کی تلفظ کے حوالے سے ان کی ادائی درست کروانی ہے، تو اس حوالے سے یہ صوتی ترتیب جو ہے مخارج کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے فرق دیکھا تھا، یہ جو روایتی ترتیب ہے اس میں شکلوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، شکلوں کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو ترتیب دیا گیا. لیکن یہ جو ترتیب ہے صوتی ترتیب، اس میں مخارج کو بنیاد بنایا گیا ہے اور مخارج کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کے جو گروپس ہیں وہ مخارج کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے ہیں. جیسے کہ مخارج میں سب سے پہلے ہمارے ہونٹ آتے ہیں، تو ہونٹوں سے پڑھے جانے والے حروف میم، با، واو اور فا، ان کو سب سے پہلے رکھا گیا. اسی طرح سے اس کے بعد زبان آ جاتی ہے، اور زبان میں بھی سب سے پہلے زبان کا کنارہ آتا ہے، تو زبان کے کنارے سے پڑھے جانے زبان کی نوک آتی ہے، تو زبان کی نوک سے پڑھے جانے والے حروف جو ہیں وہ پہلے آئے، اور اس کے بعد زبان کے کنارے سے پڑھے جانے والے حروف، اور پھر زبان کے درمیان سے اور زبان کے کنارے سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور آخر میں حلق سے پڑھے جانے والے حروف. تو اس میں مخارج کے اعتبار سے صوتی ترتیب میں حروف کو ترتیب دیا گیا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اس ترتیب سے اگر ہم بچے کو سکھائیں گے تو ہمارا بچہ بآسانی تمام حروف کے مخارج سیکھ لے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں دوسری جو ترتیب ہے وہ ہے آسان سے مشکل کی طرف. اس میں جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، آسان حروف، ان کو پہلے رکھا گیا ہر گروپ میں، اور جو موٹے یا تھوڑا سا مشکل سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو آخر میں رکھا گیا. اس سے بچے باریک اور موٹی آوازوں میں فرق بھی بآسانی جان لیں گے. صوتی ترتیب میں ہم حروف کے نام نہیں پڑھتے بلکہ تمام حروف کی آوازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ صوتی ترتیب ہے، یعنی آوازوں کے لحاظ سے ترتیب. اور کسی بھی حرف کی آواز کب بنتی ہے؟ جب اس حرف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے. جب کسی حرف کے اوپر حرکت نہ ہو تو اس کا نام پڑھا جاتا ہے، آواز نہیں پڑھی جاتی. جیسا کہ
اس ترتیب میں آپ اگر بغور دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 28 حروف کی تعداد نظر آئے گی۔ حروف تہجی کی تعداد تو 29 تھی، لیکن الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو آوازوں کے لحاظ سے صوتی ترتیب میں، آوازوں کی ترتیب میں الف شمار نہیں ہوگا، کیونکہ الف کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ تو یہ صوتی ترتیب میں یا آوازوں کے لحاظ سے ترتیب میں حروف کی تعداد 28 ہوگی۔ صوتی ترتیب میں حروف کی تعداد کیا ہے؟ 28۔ یہاں تک بات واضح ہے جی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہمارا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تیار کر صوتی طریقہ تدریس کے مطابق تجویدی قاعدہ ابتدائی، یہ جماعت نرسری اور پریپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، گورنمنٹ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، گورنمنٹ ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اول تا پنجب ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق نرسری اور پریپ کے لیے ناظرہ قرآن پاک کی جو ہے وہ ہدایات نہیں ہیں۔ البتہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس نصاب کو نرسری اور پریپ سے شروع کیا ہے تاکہ چھوٹے بچوں کی اچھی بنیاد یعنی بیس بنائی جا سکے۔ تو اس حوالے سے تجویدی قاعدہ ابتدائی جو صوتی طریقہ تدریس کے مطابق تیار ہے، اس میں تمام جو اسباق کی ترتیب آپ یہاں پہ فہرست اسباق میں دیکھ پا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، وہ صوتی طریقہ تدریس کے مطابق ہے کہ سب سے پہلا سبق میم کا ہوگا، پھر با کا ہوگا، پھر واو کا اور پھر فا کا۔ اس میں الف با تا سا روایتی ترتیب کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اس میں بنیاد بنایا گیا ہے صوتی طریقہ تدریس کو۔ صوتی طریقہ تدریس ہے کیا؟ یہ کوئی نیا طریقہ تدریس نہیں ہے، آلریڈی ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ رائج ہے۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اردو اور انگلش دو زبانیں اسی طریقہ تدریس کے مطابق بچوں کو سکھا رہے ہیں، یعنی کہ ہم بچے کو پہلے حروف کی آوازیں سکھاتے ہیں، پھر انہی آوازوں کو جوڑنا یعنی ملانا سکھاتے ہیں، اور پھر ان آوازوں کو جوڑتے ہوئے لفظ بنانا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے، آلریڈی ہم اس ترتیب سے واقف ہیں، ہمارے بچے اس ترتیب سے بخوبی واقف ہیں۔ بس اسی ترتیب کے مطابق ہم بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ابتدائی بک میں ہم بچے کو 3 باتوں پہ جو ہے وہ توجہ دلوائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوگی حرف کی مکمل اور مختصر شکل، دوسری چیز ہوگی حرف کا نام، اور تیسری چیز ہوگی حرف کی آواز۔ اور آواز میں ابتدائی کلاس کی بک میں بنیادی طور پہ زبر، زیر اور پیش کی آواز سے پڑھنا بچے کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بالکل بنیاد ہوگی تاکہ بچے کی اچھی بیس بن سکے۔ باقاعدہ آوازوں کو بچہ پہلی جماعت میں کلاس 1 میں سیکھے گا جا کے انشاءاللہ۔ چلیے اس کے سب سے پہلے سبق کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اس طرح سے ببلز کی شکل میں ایک نظم جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ اس نظم کی شکل میں بچہ بآسانی ایک نظم کے انداز میں حروف کی بنیادی تینوں آوازیں زبر، زیر اور پیش کو پڑھنا سیکھ لے گا۔ ایک رائمنگ پوئم ہے، تو بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے حروف کی آوازوں کو یاد کرنا۔ اس نظم کو کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا: م می مو، ب بی بو، و وی وو، ف فی فو، م می مو، ب بی بو، و وی وو، ف فی فو، ث ثی ثو، ذ ذی ذو، ظ ظی ظو، ت تی تو۔ تو ہم اس طرح سے ترتیب سے حروف کی بس آوازیں پڑھتے جائیں گے
اور اس میں ایک طرز اپنائیں گے، ایک رائم کو فالو کریں گے، جس سے بچے کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ شوق کے ساتھ آسانی سے حروف کی آوازوں کو سیکھتا جائے گا۔ پوری نظم ایک ساتھ یاد کروانا ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلی 4 حروف جو ہیں ہم بچے کو پہلے یاد کروائیں گے۔ جب بچہ وہ یاد کر لے گا، ان چاروں حروف کے جو 4 اسباق ہیں وہ بچے کو پڑھائیں گے۔ ان 4 اسباق کا اعادہ آئے گا، وہ اعادہ بچے کو کروا کے پھر ہم اگلے 4 حروف کی نظم جو ہے بچے کو یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس باقاعدہ جو بک میں سبق کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں سبق نمبر 1، یہ پورے سبق کی امیج آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سبق کی تمام جو نکات ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، بغور سنیے گا۔ سب سے پہلے اس سبق میں اس سبق کا عنوان آتا ہے، سب سے اوپر صفحے کے اوپر اس سبق کا عنوان دیا گیا ہے کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے اس سبق کا عنوان ہے میم۔ تو آج ہم میم کا سبق پڑھیں گے۔ تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان کیا ہے؟ میم۔ تو سب سے پہلے سبق کا عنوان دیا گیا ہے، اس کے بعد حرف کی مکمل اور مختصر شکل اور چہرے کی پہچان کروائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل شکل ہے اور یہ اس کے چہرے کی پہچان کے لیے آدھی شکل دی گئی ہے، اور یہاں پہ چھوٹے سے ببل میں نیچے حرف کا نام بھی رہنمائی کے لیے واضح کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے، تیسرا سٹیپ آتا ہے ہمارے پاس حرف کی زبر کے ساتھ آواز کی پہچان۔ ہم بچے کو زبر کے ساتھ آواز کی پہچان کروائیں گے کہ اگر اس حرف کے اوپر یہ اس طرح سے ٹیڑھی ترچھی لائن آ جائے جس کو زبر کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک آواز ہوگی ما، اور اس آواز سے ایک لفظ بنے گا مطورن، مطورن۔ میم کی آواز کیا بنی؟ ما، اور اس آواز ما سے ایک لفظ بن رہا ہے مطورن۔ جیسے کہ آج اور کل آپ نے دیکھا خوب بارش برسی اور بہت سارے لوگوں نے بارش کو انجوائے بھی کیا، بارش میں نہائے بھی۔ آپ بچوں سے اسی طرح سے بارش کے موضوع پر دلچسپی کے لیے مختصر گفتگو کریں اور پھر بچے کو بتائیں کہ بارش کو عربی میں مطورن کہا جاتا ہے، بارش کو انگلش میں رین کہتے ہیں، عربی میں مطورن کہا جاتا ہے، اور مطرن کا لفظ حرف میم کی آواز سے بنتا ہے۔ جیسے میم کی آواز کیا سیکھی تھی ہم نے؟ ما، اور اسی سے ایک لفظ بنے گا مطورن۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمارے پاس سٹیپ 4 آئے گا۔ سٹیپ 4 میں شروع، درمیان اور آخر میں آنے والی اشکال کی پہچان ہم بچے کو سکھائیں گے کہ شروع میں حرف میم کی یہ والی شکل آئے گی، درمیان میں حرف میم کی ایسی شکل آئے گی، اور آخر میں حرف میم کی اس طرح سے شکل ہوگی۔ یہ آدھی شکلیں شروع، درمیان اور آخر میں آنے والی سکھانا بچے کو انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جمع، آخر میں عین ہے، لیکن اکثر بچے اس عین اور حا میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ حا کی شکل بھی اسی سے ملتی جلتی مماثلت رکھتی ہے۔ ہم جب تک بچے کو حروف کی آدھی شکلیں نہیں سکھائیں گے، جیسے عمومی طور پہ ہم حرف عین کی شروع والی پہلی آدھی شکل تو سکھاتے ہیں، درمیان والی آدھی شکل بچے کو نہیں سکھاتے۔ تو میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، جیسے یعملون، یعملون۔ اب یعملون لفظ میں درمیان میں جو عین کی شکل آئی تو وہ تو بچے نے سیکھی ہی نہیں، بچے نے تو صرف شروع میں آنے والی ابتدائی پہلی شکل ہی دیکھی اور سیکھی تھی، تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے۔ اور اکثر بچے، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدے سے گزری ہوئی بات ہے کہ بچے ایسے آدھی شکلوں میں پریشان اور کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور الجھ کر پھر وہ الفاظ کو بنانے میں جو ہے دشواری محسوس کرتے ہیں۔
لہٰذا بچے کی آسانی اور سہولت کے لیے اس کو شروع میں، درمیان میں اور آخر میں آنے والی اشکال سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم شروع، درمیان اور آخر میں آنے والی شکلیں سکھانے کے ساتھ ساتھ بچے کو زبر زیر اور پیش کے ساتھ ادا ہونے والی آوازوں سے پڑھنا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسٹیپ 5 میں آوازوں کی پہچان جب ہم نے کروا لی، دیکھیں اسٹیپ 4 ہے ہمارے پاس، ہم شکلیں بچے کو واضح کریں گے، شروع، درمیان اور آخر میں آنے والی۔ اسٹیپ 5 میں ہم زبر، زیر اور پیش، یہ بنیادی جو آوازیں ہیں، ان آوازوں کے ساتھ مشق کرنا سکھائیں گے، اور آخر میں بچے کو اشکال کی پہچان کی ایک سرگرمی کروائی جائے گی۔ پہلے لفظ میں آپ دیکھیں، پہلے لفظ کی اگر آپ پہلی شکل کی طرف غور کریں تو ایک سرکل بنا ہوا ہے اس شکل کے اوپر، اسی طرح سے بک میں بھی سرکل بنا ہوا ہے۔ بچے کی سہولت اور آسانی کے لیے کہ اس طرح سے حرف میم کی شکل کی پہچان کرتے ہوئے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے، اس کو سرکل کریں گے۔ تو جیسے پہلی شکل کے گرد دائرہ لگا ہے تو تمام شکلوں کے گرد اسی طرح سے میم کو پہچانتے ہوئے دائرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آخری اور 7ویں سٹیپ میں اساتذہ کے لیے نکات تدریس جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ اس سبق کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کے لیے یہ کچھ ہدایات ہیں ہماری طرف سے، ہماری ریکمنڈیشنز ہیں، ان کو آپ فالو کر کے بآسانی بچے کو بہتر انداز میں اس سبق کی تدریس کر سکتے ہیں۔ یہ سب کی ترتیب کے حوالے سے جان لیجئے کہ ناظرہ قرآن ابتدائی میں تمام حروف اسی سب کی ترتیب پر پڑھائے جائیں گے۔ میں نے ایک سبق آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ ایسے بتانا ہے، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم بچے کو سبق کا عنوان بتائیں گے۔ کلاس میں جب سبق پڑھانے کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بچے کو سبق کا عنوان بتایا جائے گا، پھر حرف کی مکمل شکل اور چہرے کی پہچان کروائی جائے گی، پھر حرف کی زبر کے ساتھ آواز کی پہچان بچے کو سکھائیں گے۔ اس کے بعد شروع، درمیان اور آخر میں آنے والی اشکال کی بچے کو پہچان کروائیں گے، پھر زبر، زیر اور پیش کے ساتھ آوازوں کی پہچان اور مشق کروائیں گے، اور آخر میں بچے کو سرگرمی جو ہے ہوم ورک کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہوم ورک ایک سرگرمی ہے جس میں بچہ حرف کی شکل کو پہچانے گا اور اس کو سرکل کرے گا۔ یہ ایکٹیویٹی آپ بچے کے ساتھ بورڈ پہ، وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے، ضرور پرفارم کروائیں، یعنی وہاں جہاں تک بچے کا بورڈ پہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے ایک لفظ لکھیں جس میں حرف میم کی شکل آ رہی ہو، وہاں پہ بچے کو بورڈ مار کے اس کے ہاتھ میں تھمائیں، اس کو کہیں گے اس کو ہم ایسے سرکل کریں گے۔ شروع میں ابتدائی طور پہ بنیادی مرحلے میں 2-3 حروف بچے کو خود سرکل کر کے بتا دیں، یا کوئی ایک آدھ لفظ بچے کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے عمر میں، تو اس کو آپ بتا دیں، پھر باقی بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں۔ اس طرح سے بچہ بہتر انداز میں حروف کی اشکال کو پہچاننا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو اساتذہ کے لیے نکات تدریس ہیں اہم رہنمائی کے لیے، ان کو روزانہ کے طور پہ سبق پڑھانے سے پہلے ضرور پڑھیے۔ اس بک میں ہر صفحے کے اوپر آپ کے لیے ایک QR کوڈ جو ہے وہ دیا گیا، تمام اسباق کے ویڈیو لیسن تیار کیے گئے ہیں، ہر لیسن کا QR کوڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آپ QR کوڈ کو اسکین کرنے کے لیے اپنے موبائل فون میں پلے اسٹور کے ذریعے QR یا بار کوڈ اسکینر کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کوڈ کو اسکین کریں، ویڈیو کا لنک سامنے آ جائے گا، اس لنک کو آپ کلک کریں گے، ویڈیو اوپن ہو جائے گی اور اس لیسن کی مکمل ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو مزید رہنمائی مل جائے گی کہ سبق کو کیسے پڑھانا ہے۔ آپ وہ ویڈیو والدین کے لیے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ بچے کو ہوم ورک کروانے کے لیے یہ معاون ثابت ہوگی، یا یہ ویڈیو آپ خود ڈاؤن لوڈ کر کے والدین کے ساتھ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عربی زبان کا کوئی لفظ پڑھنے کے لیے
ہر حرف کے کون سے بنیادی تصورات سیکھنا لازمی ہے؟ جو بھی ٹیچر اس کا جواب جانتے ہیں اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اس کا جواب دیجیے گا۔ عربی زبان کا کوئی لفظ پڑھنے کے لیے ہر حرف کے کون سے بنیادی تصورات سیکھنا لازمی ہوتے ہیں؟ سر زبر زیر پیش۔ اچھا جی، کوئی اور ٹیچر جواب دینا چاہے؟ جی جی ضرور۔ شکل نام آواز، ماشاء اللہ بہت خوب، بالکل صحیح جواب ہے۔ کسی عربی زبان کا کوئی بھی لفظ پڑھنے کے لیے ہر حرف کے بنیادی تصورات جو سیکھنا ضروری ہیں وہ یہ 3 ہیں: شکل، نام اور آواز۔ ٹھیک ہے جی، شکل، نام اور آواز، یہ بنیادی 3 تصورات ہیں، ان کا سیکھنا، ان کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے شکل ہے، تو شکل میں حرف کی مکمل شکل اور مختصر شکل، اور مختصر شکل کے ساتھ ساتھ حرف کے چہرے کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ تو بچے کو پڑھاتے وقت ان باتوں کا خیال کریں کہ ہم بچے کو مکمل شکل جب سکھائیں تو اس کی آدھی شکل بھی سکھائیں، اور آدھی شکل سکھاتے ہوئے حرف کے چہرے کی پہچان بھی ضرور سکھائیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، تو 29 میں سے 20 حروف یہ ایسے ہیں جن کی آدھی شکل یعنی مختصر شکل ہوتی ہے، جو آدھی یا مختصر شکل میں الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں، اور 9 حروف ایسے ہیں جن کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ یہ حروف ہمیشہ مکمل شکل میں آتے ہیں، ان کی کوئی بھی مختصر شکل نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات واضح۔ اس کے بعد آتا ہے نام۔ تو نام میں یہاں پہ دیکھیں پہلی تختی میں آپ کسی بھی قاعدے سے پڑھا رہے ہوں تو حرف کے نیچے چھوٹا سا اس طرح سے نام لکھا ہوتا ہے، تو یہ اس حرف کا نام ہوتا ہے۔ اور جیسے اس حرف کا نام ہے، ہم اس حرف کا نام پڑھیں گے میم، اس حرف کا نام کیا ہے؟ میم۔ تو بچوں کو ناموں کی پہچان کروائی جائے۔ نام کس لیے ہوتا ہے؟ دوبارہ سے دہرا دوں، نام پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے میرا نام علی ہے تو یہ میری پہچان کے لیے ہے۔ علی بولے گا کوئی بھی تو فوراً سے میری شکل جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گی کہ ہاں فلاں فرد کی یا فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بچوں کو ان حروف کے نام یاد کروا دیتے ہیں، جیسے بچے کو جب ہم یاد کرواتے ہیں ایپل، سیب، تو 2 چیزیں بچے کے ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سیب کی تصویر بچے کے ذہن میں آتی ہے، اور دوسرا APPLE ایپل، اس کے سپیلنگز بچے کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہوتا ہے، تو بچے کو حروف کے ناموں کی پہچان کروائیے۔ یہاں پہ دیکھیں تمام حروف تہجی کے نام دیے گئے ہیں۔ کل شروع میں اعادے کے طور پہ ہم تمام حروف کے نام جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ آج چونکہ کلاس کا وقت زیادہ ہو چکا ہے تو آج یہاں پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ان ناموں کو جو میں نے اصول اور فارمولہ بتایا اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور کل کلاس کے شروع میں ابتدا میں آپ سے سنا جائے گا اور آپ باری باری سنائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا، بلکہ ہوم ورک کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آج حروف تہجی کی یہ جو ترتیب ہے، حروف تہجی یہ جو 29 حروف ہیں ان کے نام آپ وائس ریکارڈ کر کے ہوم ورک کے طور پہ گروپ میں شیئر کریں گے، پتہ چلے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ایکٹیولی اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں اور اس کلاس کو سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب لوگ یہ ہوم ورک کریں گے، بہت آسان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہوم ورک کی سمجھ آ گئی ہے جی، ایکٹیویٹی کی سمجھ آ گئی؟ سر ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے پلیز۔ حروف تہجی کے جو نام ہیں یہ آج آپ ترتیب سے پڑھیں گے، جیسے الف، با، تا۔ تو جو میں نے فارمولہ بتایا تھا شروع میں دہرا دوں، جس حرف کے نام میں 2 حروف ہیں ان کو کھڑی زبر سے اتنا لمبا کرنا ہے، اور جس حرف کے نام میں 3 حرف آتے ہیں اس کو کھڑی زبر سے تھوڑا زیادہ لمبا یا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ نام
پڑھتے ہوئے آپ ایک میسیج ریکارڈ کریں گے، جیسے ہم کسی کو وائس میسیج کرتے ہیں اور وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ تمام حروف تہجی آپ نے پڑھنی ہے، یہ نام، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے سر۔ جی سر۔ اس کے بعد آتی ہے آواز۔ تو آواز میں نے بتایا کسی بھی حرف کی آواز کب بنتی ہے، زبر، زیر یا پیش کے ساتھ حروف کی آواز پڑھی جائے گی، جبکہ زبر، زیر یا پیش کے بغیر حرف کا نام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بچے کو ہم یہ بات واضح کریں گے کہ نام کب پڑھیں گے، جب زبر، زیر یا پیش کوئی حرکت حرف کے اوپر آئے گی۔ جب حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہاں پہ ہم اس حرف کا نام پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعادہ کا ہم جائزہ لیں تو وہاں پہ دیکھیں اس میں 2 سٹیپس آتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے حرف کی اشکال اور آوازوں کا اعادہ کروایا گیا، یعنی دہرائی کروائی گئی ہے، تاکہ جائزہ لیا جا سکے بچے کو حروف کی اشکال اور آوازوں کی پہچان ہو گئی ہے یا بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ سٹیپ 2 میں بھی اعادہ ہی ہے، ہم بچے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جیسی شکلوں کو ملانا ہے، مطلب میم کی زبر کے ساتھ جو مکمل شکل ہے اس کو میم کی زبر کے ساتھ آدھی شکل کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اسی طرح سے با کی زیر کے ساتھ جو آدھی شکل ہے اس کو با کی زیر کے ساتھ آدھی شکل کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو کالم میچنگ کے لیے یہ ایک آسان سی سرگرمی ہے جو ہم بچوں سے کروائیں گے۔ نتیجے میں بچہ حرف کی شکلوں اور حرکات کی پہچان سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ اور اس بک کے آخر میں جو ملتی جلتی آوازیں ہیں ان میں فرق کروانے کے حوالے سے ایک سرگرمی، ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کر کے دی گئی ہے۔ یہ سرگرمی، یہ ایکٹیویٹی بچوں سے ضرور کروائیں تاکہ جو بچہ ملتی جلتی آوازوں میں فرق نہیں کر پا رہا ہوتا اور مجہول پڑ جاتا ہے وہ اس غلطی سے باز آ سکے اور درست ادائی کرتے ہوئے ان حروف کو پڑھ سکے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے سا، سا، تو ملتی جلتی آوازوں میں فرق کیسے کیا جائے گا، ہم پہلے بچے کو خود پڑھ کے بتائیں گے، پھر بچے سے سنیں گے۔ اور آخر میں یہ ایک دوسری سرگرمی دی گئی ہے، حروف کی آوازوں کو روانی سے پڑھنے کی مشق، کہ لا، کا، یہ 2 الگ الگ آوازیں ہیں، ان کو روانی سے پڑھیں گے اور لفظ بن جائے گا لا کا، لا کا۔ تو یہ ایک لفظ بن گیا۔ آوازوں کو ملانا کیسے ہے اس کا بنیادی طور پہ تھوڑا سا ٹچ دیا گیا ہے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ کلاس میں یا آنے والے اسباق میں ہم آوازوں کو ملائیں گے کیسے اور الفاظ سازی کیسے ہوگی۔ آخر میں بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائیں گے تاکہ بچے ان دعاؤں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا اور سو کر اٹھنے کی دعا جو ہے یہ ہم بچے کو یاد کروائیں گے۔ یہ دعائیں آپ بھی یاد کیجئے، یہ دعائیں آپ سب لوگ بھی یاد کر کے اس کا بھی ایک وائس میسیج ریکارڈ کر کے ہوم ورک کے طور پہ شیئر کریں۔ یقیناً آپ سب کو آتی ہوں گی لیکن تذکیر کے لیے دوبارہ سے دہرائی ہو جائے گی ایک دفعہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ یس سر۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جی۔ تو ہم اپنے اس سیشن کا اعادہ کرتے ہیں۔ حرف کے بنیادی 3 تصورات ہم نے سیکھے، وہ کون کون سے ہیں؟ شکل، نام اور آواز۔ حرف کے 3 بنیادی تصورات کون کون سے سیکھے ہیں آج ہم نے؟ حرف کی شکل، نام اور آواز۔ اور کیا زبر زیر پیش کے بغیر عربی حروف کی آواز ہوتی ہے؟ جی بتائیے گا، کیا زبر زیر پیش کے بغیر عربی حروف کی آواز ہوتی ہے؟ جی نہیں سر، نہیں ہوتی۔ بالکل، زبر زیر پیش کے بغیر عربی حروف کے نام پڑھے جاتے ہیں۔ طلبہ کو حروف کی پہچان کیسے کروائیں گے؟ کوئی ٹیچر جواب دیں گے؟ طلبہ کو حروف کی پہچان کیسے کروائیں گے؟ شکل کے ضرور کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سلائیڈ کا سب لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اور
یہ تینوں سوالات کے جوابات آپ نے نوٹس کی شکل میں لکھ کے گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ طلباء کو حروف کی پہچان کیسے کروائی جائے گی؟ جو 7 سٹیپس ہم نے شروع میں جو ہے جن کے بارے میں بات کی، پہلے ہم بچے کو کیا کریں گے، عنوان بتائیں گے، پھر کیا کریں گے، وہ جو 7 سٹیپس ہیں ان سٹیپس کے مطابق آپ وہ 7 سٹیپس جو ہے نوٹس کی صورت میں لکھ کے واضح کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 3 ہوم ورک ہو گئے، 2 ریکارڈنگ کرنے والے، 1 لکھنے والا، صحیح ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال اس سیشن کے حوالے سے، سیشن کے آخر میں آپ کا کوئی سوال؟ پہلی وائس جو ہوگی ہم حروف تہجی کے دام جو ہے وہ سارے پڑھیں گے۔ دوسرا میں نے کہا جو مسنون دعائیں ہیں اس کا میں نے کہا تھا اسکرین شاٹ لے لیں۔ مسنون دعائیں یہ والی، کھانا کھانے سے پہلے والی، کھانا کھانے کے بعد دودھ پینے کی، سونے سے پہلے کی اور سو کر اٹھنے کی، سب کو یاد ہوگی لیکن تذکیر کے لیے، ریویژن کے لیے یہ ہو جائے گا جی۔ کوئی سوال؟ سینڈ کرنا ضروری ہے یا کچھ ٹائم بعد بھی آپ کو سینڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہوم ورک کے بارے میں کل کی کلاس سے پہلے آپ نے سینڈ کرنا ہے، کل کی کلاس سے پہلے تک، کل جو کلاس ہوگی اس کلاس کے شروع ہونے سے پہلے تک بھیجنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات، یہ تو تھی ہماری کلاس جو پلان تھی، لیکن کل میں نے ایک اور چیز پلان کی اور اس کے لیے میکسیمم 10 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، اور اگر آپ لوگ وقت دے سکیں، میں چاہ رہا ہوں کہ رمضان کلاس ہے تو رمضان کے حوالے سے روزانہ تذکر اور تدبر کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم سیکھ رہے ہوں، اپنی ہم جو ہے خود احتسابی کے حوالے سے، تو 10 منٹ دے سکتے ہیں اور اضافی؟ جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہوگا، پھر حدیث ہوگی، اور اس کے بعد جو پہلا سپارہ ہے، پہلے سپارے کا خلاصہ پورا جو ہے، اہم موضوعات، اہم ٹاپکس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے پارے کے، ٹھیک ہے جی۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وَإِذَا، اور جب، غَشِيَهُمْ ڈانپ لیتی ہے انہیں، موجن کوئی بڑی موج، مطلب کوئی بڑی مشکل، کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی آفت، کوئی بڑی پریشانی، کالظلال سائبانوں کی طرح، بادلوں کی طرح، یعنی بالکل وہ اس پریشانی میں گر جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، کہ ہم انسان کی فطرت ہے جب یہ پریشان ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے، یہ اللہ کو ایسی زار و کتار روتے ہوئے یاد کرتا ہے، ایسی خلوص نیت سے اور ایسے خالص انداز میں یاد کرتا ہے جیسے وہ عام طور پہ یاد نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت انسان مشکل، مصیبت، آفت یا پریشانی میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف مشکل وقت ہی میں نہیں یاد کریں گے بلکہ آسانی اور خوشی کے وقت میں بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تذکیر کے حوالے سے آج کے لیے یہ آیت ہے، اور اس سے یہ سبق ہم لیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کو ہر حال میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب مصیبت اگر ہم پہ کوئی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکان یعنی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتی الشوکتی یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، یعنی یہاں تک کہ انسان کو یعنی بندے کو، مومن کو، مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے مگر اس کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو۔ یعنی ہمیں کوئی بھی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی آئے، کسی مصیبت میں گر جائیں، کوئی نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا، ہم اس پہ صبر کریں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں، راضی برضا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش اور مغفرت اور گناہوں سے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنی اچھی بات ہے، ہمیں صبر کرنے کی عادت اپنانی چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کے سبق کے حوالے سے خصوصی آیت اور حدیث تھی۔ عہد کرتے ہیں سب لوگ آج سے ان دونوں باتوں کا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں خلاصہ قرآن کی طرف۔ یہ دورہ قرآن ہے تو روزانہ کا ایک پارے کا خلاصہ وہ پیش کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ جو ترتیب نظر آ رہی ہے نا، پہلے یہ ترتیب میں آپ کے لیے واضح کر دوں، اس میں یہ صفحات کی ترتیب ہے، یعنی قرآن پاک کے جو صفحات ہیں نا، پہلا صفحہ جس پہ سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ وہ ایک الگ صفحہ ہے، تو اسی طرح سے پھر دوسرا صفحے، یہ دو صفحے اکٹھے ہیں چونکہ جڑے ہوئے، پھر اسی طرح سے یہ دو صفحے جڑے ہوئے ہیں، تو پہلے 5 صفحوں میں ایک رکوع یعنی پہلا ربع مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ربع کے جو موضوعات ہیں، اہم ٹاپکس ہیں، وہ خلاصہ قرآن کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ میں سورۃ الفاتحہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں تعریف اور دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کا طریقہ سکھلایا گیا ہے، اور دعا کا طریقہ جو ہے وہ مومنین کو سکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اور کافرین اور منافقین کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کن کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کافرین کو اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ پھر صفحہ نمبر 3 پہ قرآن کی دعوت اور چیلنج ہے، قرآن کا جو اعجاز ہے اس حوالے سے چیلنج ہے کہ تم ایسی آیت نہیں لا سکتے، تم قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اور قرآن کی دعوت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد یہی ٹاپک صفحہ نمبر 4 پہ کنٹینیو رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 5 پہ آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے، اور ابلیس نے سجدے سے جو انکار کیا، وہ موضوع، وہ ٹاپک یہاں پہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد اگلے 5 صفحات میں دوسرا ربع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی دوسرا پاؤ آتا ہے، اور ان 5 صفحات میں جو موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو جو دعوت ہے اللہ کی طرف سے، اور سابقہ انبیاء، گزشتہ انبیاء نے ان تک جو دعوت پہنچائی، جو دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں نصیحت ہے بنی اسرائیل کے اس پورے جو قصہ ہے اس کو بیان کر کے مومنین کے لیے کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے، اور پھر یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یاد کرواتا ہے کہ ہم نے تم پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والے بنو۔ اس کے بعد بقرہ یعنی گائے کا جو قصہ ہے
وہ بیان کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور پھر سخت دل لوگ، جو جن کے دلوں پہ مہر ہے کہ ان کو جتنی مرضی دعوت جو ہے وہ دی جائے، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں، وہ نرم نہیں ہوتے اور ان پہ دعوت کا اثر نہیں ہوتا، ان کا ذکر ہے۔ پھر دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے اگلے 5 صفحات میں، اور اس میں جو موضوعات قرآنی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے جو عہدوں کو توڑنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد، اور پھر واقعہ سبت کے حوالے سے انہوں نے عہد شکنی کی، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو توڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر جو سزا دی وہ اس میں ذکر آئے گا۔ پھر کتاب کا انکار، وہ لوگ جو کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو آیات ہیں ان کو تو مانتے ہیں، اور جو ان کی مرضی کے مطابق آیات نہیں ہیں ان سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور ان کے لیے وعید ہے۔ اور پھر یہی ٹاپک آگے کنٹینیو رہتا ہے، اور اس ربع کے آخر میں، اس پاؤ کے آخر میں جادو اور ٹونے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیلی بیان جو ہے وہ دیا ہے کہ جادو اور ٹونے کے حوالے سے جو پورا واقعہ ہے، جو قصہ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور آخری جو ربع ہے، آخری